الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی وأولئک هم المفلحون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کا ورد کیا ہے یا پڑھی ہے۔ ان آیات کے اوپر آج کی نشست میں ہم تھوڑا سا غور کریں گے، کیونکہ قرآن کریم تمام نوع انسانی کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جب تک ہم نے اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ قائم رکھا، مادی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، تو ہم کامیاب رہے اور ہمیں دنیا میں عروج حاصل رہا۔ لیکن جو ہی ہمارا تعلق اللہ کی کتاب سے برائے نام رہ گیا تو ہمارے اوپر بے شمار مسائل، پریشانیاں، بیماریاں، الجھنیں ہمارے مقدر میں شامل ہونے لگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی اس کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں بہت سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس کا علم اللہ جانتا ہے یا اس کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ اور کوئی بندہ نہیں جانتا، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ نے حروف مقطعات کا علم اپنے پیغمبروں کو اور ان کے وارث اولیاء اللہ کو عطا فرمایا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ سورہ بقرہ جو ہے اس کی کنجی یا اس کی چابی الف لام میم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ذالک الکتاب، اس کتاب میں لا ریب، یہ کتاب اللہ کی ہے، لا ریب، ذالک الکتاب اللہ کی کتاب، لا ریب اس میں کوئی شک نہیں، فی ہے، فی کا مطلب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ شک کے مقابلے میں یقین ہوتا ہے، کیونکہ جب تک کوئی چیز دو رخوں میں نہ ہو تو وہ زیر بحث نہیں ہوتی۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ مجھ میں کوئی شک نہیں ہے اور مجھ سے کون رہنمائی لے سکتا ہے؟ وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں، ھدی للمتقین، ہدایت دیتی ہے متقی لوگوں کو۔ متقی کی تعریف اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یؤمنون بالغیب،
کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کے معنی کوئی زبانی کلامی بات نہیں ہے. ایمان کا مطلب ہے یقین. اور یقین کے بارے میں اللہ کے فرشتہ بندے اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یقین کی تعریف یہ ہے کہ ایسی بات یا ایسی حقیقت جس میں ابہام نہ ہو، جس میں شک نہ ہو. تو یقین اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آدمی کو کسی چیز کے بارے میں اس کا صحیح علم، یعنی اس کو مشاہدہ حاصل ہوتا ہے. قرآن کی روح سے جو لوگ متقی ہیں وہ غیب کے اوپر یقین رکھتے ہیں. یقین کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور غیب ان کے مشاہدے میں ہوتا ہے. جب تک مشاہدہ نہ ہو یقین کی تکمیل نہیں ہوتی. اللہ جی نے یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کہ جو صاحب یقین لوگ ہوتے ہیں، جو صاحب مشاہدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ جب صلاۃ قائم کرتے ہیں تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں. اس کائنات میں سب سے بڑا غیب خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، یہ ان لوگوں کو ہدایت دیتی ہے جو لوگ متقی ہیں. اور متقی کون لوگ ہیں؟ جن کو غیب کے علم حاصل ہوتا ہے. غیب میں کون موجود ہے؟ اللہ موجود ہے. جب وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ ہوتا ہے. کیونکہ قرآن نے خود فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ کو قائم کرو، یعنی کہ اللہ کے ساتھ ربط قائم کرو. جب اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، تم مجھے محسوس کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن کریم نے 6 ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں جن کو شک کے مقابلے میں غیب ان کے مشاہدے میں ہوتا ہے. اور دوسرا، ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کلام میں نازل ہوا ہے یا اس سے پہلے کی جو کتابوں میں جو کچھ نازل ہوا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے ہے. اور اس یقین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم المفلحون، یہی لوگ فلاح والے ہیں. یہی لوگ فلاح والے ہیں. یعنی کہ ابتدائی آیات جو ہے سورہ بقرہ کی، ان میں 6 صفات متقی کی بیان ہوئی ہیں کہ جب تک یہ 6 صفات کسی بندے کے اندر حقیقی طور پر ایکٹیو نہیں ہوتی، وہ آدمی یقین کی دنیا میں یا مشاہدے کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتا. اچھا، اب مشاہدے کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے یا غیب کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے کیا کیا جائے؟
اس کے بارے میں قرآن کریم سے رجوع کرتے ہیں تو قرآن کریم سورہ مزمل کے اندر فرماتا ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَیہِ تَبْتِیلًا، اور ذکر کیا کرو اللہ کے نام کا سب سے قطع تعلق ہو کر اسی ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ قانون ہے کہ جب ہم کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس چیز کی ہمیں معرفت حاصل ہوتی ہے یا اس چیز کا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی پتھر کے اوپر غور کریں، پہلے تو ہمیں اس کا علم ہوگا کہ یہ پتھر ہے، یہ علم کی یا مشاہدے کی پہلی قسم ہے۔ جب ہم اس پتھر کے اندر اوپر مزید غور کریں گے تو پتھر کیا ہے، کیسے بنا ہے، اس کا تعلق کس طرح ہمارے ساتھ ہے، یا باقی جو پتھر ہیں ان کے ساتھ ان کا کیا لنک ہے، یہ کب بنا ہے، اس کی ایج کتنی ہے، یہ جب ہمارے مشاہدے میں آتا ہے تو آدمی کو علم الیقین حاصل ہو جاتا ہے، عین الیقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم اس پتھر کی اس حالت کو دیکھ لیتے ہیں کہ جب ابھی یہ پیدا نہیں ہوا تھا، ابھی اس کی ابتدا تھی، یہ کہاں سے بنا، اس کا سورس کیا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ آدمی اتنا غور کرتا ہے کہ پتھر کی صفات بندے کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں اور آدمی اپنے آپ کو پتھر محسوس کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کی معرفت حاصل کر لے کہ وہ کیا ہے۔ جس وقت تک ہم پتھر کی صفات کو اپنے اندر جذب نہیں کریں گے، ہمیں پتھر کے بارے میں کوئی علم حاصل نہیں ہوگا، یہ قانون ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو، مجھے جانتے کیوں نہیں ہو، مجھے پہچانتے کیوں نہیں ہو؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس قانون سے واقف نہیں ہیں جس قانون کے بارے میں قرآن نے اپنے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ذکر کریں کس کا، اللہ کا، اور اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ سب سے منقطع ہو کر۔ جب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظاہرہ ہے، اس میں انسان خود بھی شامل ہے، انسان بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے۔ تو جب ہم اپنے اندر غور کریں گے تو اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اندر ہوں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہلے صفات کا مشاہدہ ہوگا، پھر اس کی ذات کا مشاہدہ ہوگا۔ جب مشاہدہ ہو جائے گا تو ہم قرآن کی روح سے ہدی للمتقین کے زمرے میں چلے جائیں گے، پھر ہمارے اوپر غیب کھل جائے گا، غیب اوپن ہو جائے گا۔ جب غیب کھل جائے گا تو ہمارے اندر سے شک نکل جائے گا۔ جب شک نکل جائے گا تو شک کے مقابلے میں ہمارے اندر یقین آ جائے گا۔ یہ پوری کی پوری کائنات یقین کے اوپر چل رہی ہے۔ جب آدمی کو یقین حاصل ہو جاتا ہے تو آدمی کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت مثال قرآن کریم سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن سوچا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں،
میں ہی پیدا کرتا ہوں. آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے گفتگو کی, اے اللہ پاک آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے؟ بھلے ہم کہتے ہیں اللہ کے اوپر ایمان, جو اللہ پاک کہتے ہیں اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے, جیسے ہمارا ایمان ہے قرآن پاک کے اوپر ایمان ہے, لیکن ایمان ابھی مشاہدے میں داخل نہیں ہوا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں, ان سے کہو کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ سوال کیا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں, تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے؟ میں اللہ ایمان تو ہے, اطمینان نہیں ہے. ایمان تو ہے لیکن مجھے اطمینان نہیں ہے, یہ اطمینان قلب نہیں ہے کہ کیسے مردے زندہ ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم 4 پرندے لے لو, فلاں پرندوں کے نام ہے بقاعدہ, ان کو وہ لے لو, ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو. جب وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں ان کے نام رکھو, ان کے ناموں سے ان کو بلاؤ. وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائے بلاؤ کہ تمہاری طرف آئیں گے. یہ تو صاف بات ہے, جب آپ کسی سے مانوس ہو جاتے ہیں, کسی پرندے سے, کسی چیز سے, کوئی بھی حیوانات ہے, تو آپ جب اس کو بلاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف بھاگتا ہوا آتا ہے. یہ تو ایک پروسیجر ہوا. پہلے تو یہ ہوا, ظاہری سسٹم ہوا جب مانوس ہو گئی. اچھا, اب اللہ پاک نے فرمایا کہ اب جو تمہارے ساتھ مانوس ہو گئے ہیں, اب تم ان 4 کو ذبح کر دو. اچھا, اب اللہ تعالیٰ چونکہ ان کو غیب کا مشاہدہ کرانا چاہتے تھے, زندہ کرنے کا مشاہدہ کرانا چاہتے تھے اطمینان قلب کے لیے, تو جب انہوں نے ذبح کر کے اللہ نے فرمایا کہ ان کو ذبح کرو اور ان کا گوشت اور ہڈیاں آپس میں مکس کر دو. مکس کرنے کے بعد ان کو پہاڑوں کی 4 چوٹیوں کے اوپر رکھ دو الگ الگ کر کے. پھر تم ان کو باری باری نام لے کر بلاؤ. جب ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا تو باری باری جب نام لیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ 4 پہاڑوں کی چوٹیوں سے گوشت کے ٹکڑے اڑ اڑ کر آپس میں جڑتے جاتے تھے اور وہ پرندہ زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا جاتا تھا. اسی طرح 4 پرندے ان کے ساتھ کے پاس آگے. فرمایا ایسے زندہ کرتا ہوں. فرمایا یا اللہ مجھے اب یقین ہو گیا ہے. انسانی فطرت ہے کہ جب تک وہ کسی چیز کو یا کسی چیز کا مشاہدہ نہ کر لے اس کو یقین نہیں آتا. یہ نیچر ہے انسان کی کہ اس کو یقین نہیں آتا. یقین وہ تب کرتا ہے جب وہ سب کچھ ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, پھر وہ یقین کرتا ہے. تو ایمان کا مطلب یا متقی کا مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ زبانی کلامی ہے. اس کا تعلق متقی بننے کا تعلق مشاہدے کے ساتھ ہے. اور مشاہدہ تب حاصل ہوتا ہے جب آدمی مشاہدہ حاصل کرنے کے لیے قرآن کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اس چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور اسی متوجہ ہونے کے عمل کو روحانیت میں مراقبہ یا میڈیٹیشن کہتے ہیں. مراقبہ یا میڈیٹیشن یکسوئی یا یکسو ہونے کا علم ہے. جب آدمی کا ذہن منتشر خیالات سے منقطع ہو کر ایک مرکز پر جمع ہو جاتا ہے تو پھر اس خیال کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے. جب وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی سپیڈ عام آلات سے 60,000 گنا بڑھ جاتی ہے.
جب بڑھ جاتی ہے تو پھر آدمی کی نظر مادے کے اندر سے گزر کر مادے کی اس حالت کو دیکھ لیتی ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں، یا جو مادہ جس بنیاد پر قائم ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جب دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں یقین حاصل ہو جاتا ہے تو ہمارے اندر سے شک نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک کسی بندے کے اندر شک ہوگا وہ یقین کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتا، اور وہ شکی آدمی قرآن کریم کے اندر سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اس کے اندر شک ہے۔ اچھا، اب شک کو اپنے اندر سے کیسے ختم کیا جائے، یہ کس طرح ختم ہوتا ہے، اس کے لیے کیا مشق کرنا پڑتی ہے، اس مشق سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے میری بات سنی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں۔ جتنی پیر و مرشد کی طرف سے مجھے سمجھ بوجھ ملی ہوئی ہے اس میں رہتے ہوئے سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ پاک آپ کو جتنی پاک کلام پڑھیں گے، درود پاک، آیت کریمہ، الحمد شریف، قرآن شریف، درود پاک، اس کا اجر و ثواب آپ کے لیے پیش کرتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب آقا علیہ السلام کے متوفۃ مرجت الکرام پیش کرتے ہیں قبول منظور۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط کے ساتھ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، اولیاء اعظام، شہداء کرام، سب کی رضا کو پیش کرتے ہیں اللہ پاک۔ آقا علیہ السلام کے توسط کے ساتھ آپ کے جہاز پیش کرتے ہیں اللہ پاک۔ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے حال پہ کرم فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اور اپنے پیر و مرشد کی طرف فکر عطا فرما، روحانی علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرما، صلاۃ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی پاک کلام پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو لوگ مجھے ٹیلی فون کے ذریعے یا خط و کتاب کے ذریعے اپنے مسائل کے حل کے لیے لکھتے ہیں، اللہ پاک سب کی دعاؤں کو، سب کے مسائل کو اپنے پیارا محبوب کی شان کے قبول منظور فرما کے سب کے حال پہ کرم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اہل بیتہ اولیاء اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔